الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں اور آپ جس دنیا میں رہتے ہیں اس کے تمام حصے باہمی اس طرح منسلک ہیں جیسے ایک گاؤں یا ایک قصبے کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. پہلے جو سفر مہینوں اور دنوں میں طے ہوتا تھا وہی سفر آج گھنٹوں اور منٹوں میں طے ہو جاتا ہے. پہلے زمانے میں لوگ اپنے دور دراز رہنے والے اعزاء اور اقرباء کی ملاقات سالوں بعد جا کر کرتے تھے، یا کبھی کبھار کوئی خط آ جایا کرتا تھا جس کے مندرجات سے اپنے عزیز اور قریب کی خیریت معلوم ہوتی تھی. لیکن اب صورتحال تبدیل ہے. اب آپ جب چاہیں اور جتنا چاہیں دور سے دور رہنے والے اپنے عزیز سے بات کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ زمانے کی ترقی نے انسانوں کو باہم اتنا قریب کر دیا جسمانی طور پر کہ جیسے ایک قصبے یا ایک گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں. اب اس زمانے میں جو ہم رہتے ہیں اور لوگ اتنے قریب ہیں جسمانی طور پر، جسے گلوبلائزیشن کہتے ہیں، اس گلوبلائزیشن نے مختلف اثرات مرتب کیے ہیں اس دنیا پر. ایک اثر یہ ہے کہ معلومات لوگوں میں بہت زیادہ ہیں اور ایک جیسی ہیں. چونکہ معلومات کے ذرائع اور وسائل وہ ہر جگہ پہ تقریباً ایک ہیں کہ اب ہر آدمی معلومات حاصل کرنے کے لیے برقی آلات کا استعمال کرتا ہے، اور برقی آلات دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں. تو ذرائع بکثرت اور یکساں ہونے کی وجہ سے لوگوں کی معلومات بھی تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں. آپ کو جن ذرائع کی وجہ سے معلومات یہاں پہنچائی جاتی ہیں انہی ذرائع کو بروئے کار لا کر یورپ اور امریکہ والے بھی معلومات حاصل کرتے ہیں. تو معلومات تقریباً یکساں ہیں، اور معلومات کی یکسانیت کی وجہ سے لوگوں کے خیالات اور ان کے نظریات یہ بھی تقریباً یکساں ہوتے جا رہے ہیں. اور تیسرے نمبر پر لوگوں کا تمدن، رہن سہنے کا طریقہ کار وہ بھی تقریباً ایک جیسا ہے کہ رہنے کا جو طریقہ آپ کو مغرب میں نظر آئے گا، آپ کو یورپ میں نظر آئے گا، وہی طریقہ کار آپ کو دیگر ممالک میں بھی نظر آئے گا. تو لوگوں کے نظریات یکساں ہیں، خیالات ایک جیسے ہیں، تمدن تقریباً ایک جیسا ہے. اب ہر طرف یکسانیت ہے. اس یکسانیت کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جب ہر چیز یکساں ہے تو مذہب بھی یکساں ہونا چاہیے. کہ پہلے زمانے میں اگر مذاہب مختلف تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کا رہن سہن مختلف تھا، لوگوں کی ضروریات مختلف تھیں. لوگ دور دراز کے علاقوں میں رہتے تھے. جو دور دراز افریقہ کے کسی علاقے میں رہتا ہے اس کی ضروریات اور ہیں، جو عرب میں رہتا ہے اس کی ضروریات اور ہیں. تو ضروریات مختلف ہونے کی وجہ سے دلچسپیاں مختلف تھیں، مذاہب مختلف تھے. اب آج صورتحال تبدیل ہے کہ لوگوں کے ہر چیز میں یکسانیت آتی جا رہی ہے، تو مذہب میں بھی یکسانیت آ جانی چاہیے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آج کے جدید انسان کو درپیش ہے. اس سوال کی طرف جانے سے پہلے میں ایک اضافی بات عرض کیے دوں کہ کیا اس دور میں رہنے والے انسان کو مذہب کی ضرورت ہے یا نہیں. لوگوں نے اس پر بھی سوالات اٹھانے شروع کیے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل دے رکھی ہے، اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اشرف المخلوقات جو عقل کی بنیاد پر ممتاز ہے اسے مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ وہ باہر سے بیرونی رہنمائی کیوں لے؟ اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلے کرے. یہ وہ اشکالات ہیں جو عام طور پر پڑھے لکھے نوجوان کو درپیش ہیں. اور آج کی اس دنیا میں
جدید پڑھے لکھے نوجوان ان اشکالات کی بنیاد پر مذہب سے نکل کر الحاد کے دائرے میں قدم رکھ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس میں کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے کہ انسان کے اوپر ایک ماورائی طاقت موجود ہے جسے رب کہا جاتا ہے، خدا کہتے ہیں، اور دنیا کے اکثر ممالک کے اکثر انسان خواہ وہ کوئی نظریہ رکھتے ہوں لیکن وہ اپنے سے ماورا طاقت کا وجود تسلیم کرتے ہیں۔ چند لوگ ایسے ہیں دہریے جنہیں کہا جاتا ہے جو سرے سے خدا کے وجود کے منکر ہیں، باقی تمام لوگ خواہ وہ کوئی نظریہ رکھتے ہوں یہ خیال ان کے دل و دماغ کے کسی گوشے میں ہوتا ہے کہ انسان سے ماورا اور انسان پر طاقتور کوئی ایسی ذات ہے جسے ہم خدا کا نام دیتے ہیں۔ اب جب ہمیں خدا نے پیدا کیا، ہم خدا کے بندے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم نے اس کی رضامندی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رضامندی بندے کو کیسے معلوم ہو؟ اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کے گھر جانے سے رہا کہ وہ جا کے بتلائے کہ میری رضامندی اس چیز میں ہے، تو بندے کو اپنی رضامندی بتلانے کے لیے اللہ جل جلالہ نے بندے اور اپنے درمیان ایک واسطہ مقرر کیا ہے جسے پیغمبر کہتے ہیں۔ نبی اور رسول کا منصب اس شخصیت کو ملتا ہے اور اس شخصیت نے اللہ جل جلالہ کے پیغامات ایک عام انسان تک پہنچانے ہوتے ہیں، اور ایک انسان کو یہ بتلانا ہوتا ہے کہ تمہیں جس ذات نے پیدا کیا اس ذات کی رضامندی ان افعال میں ہے اور اس کی ناراضگی ان افعال میں ہے۔ تو یہ ایک سیدھی سادی بات ہے، اگر کوئی آدمی سمجھنا چاہے تو وہ اس سیدھی سادی بات سے سمجھ سکتا ہے کہ مجھے مذہب کی بھی ضرورت ہے، مجھے پیغمبر کی بھی ضرورت ہے، اور پیغمبر جو وہی مجھے بتلائے مجھے اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پہ مہر لگا رکھی ہو، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ والی صورتحال ہو، تو وہ بڑے بڑے فلسفوں کو بروئے کار لائے، وہ نہیں سمجھ سکتا۔ چنانچہ یہ بڑے بڑے سوالات ہیں جن کا تذکرہ گزشتہ جمعوں میں بھی گزر چکا ہے کہ انسان کیا ہے، وہ اس دنیا میں کیوں آیا، اور اس کا مقصد کیا ہے، یا اس کا منصب کیا ہے، یا اس نے لوٹ کر کہاں جانا ہے اور کیوں جانا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جنہوں نے بڑے بڑے فلسفیوں کو پریشان کیے رکھا، اور جس فلسفی نے اپنے فلسفے پہ اعتماد کیا، مذہب سے رہنمائی نہیں لی، تو وہ ان سوالات کا جواب تلاش کرتے کرتے بہت دور نکل گئے۔ ایک مسلمان فلسفی گزرے ہیں، فلسفے کے بڑے ماہر تھے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ تمہیں فلسفے بھی اتنا عبور ہے، اتنے علوم تمہارے پاس موجود ہیں، تو آخر تم مذہب کو کیوں تسلیم کرتے ہو، اسلام کے دائرے میں کیوں ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا فلسفہ ایک طرف، میرے سارے علوم ایک طرف، لیکن یہ سارا فلسفہ اور یہ سارا علم مجھے میرا مقصد نہیں بتا سکتا، مجھے کائنات کا مقصد نہیں بتا سکتا۔ کائنات کا مقصد اگر کوئی چیز بتائے گی تو وہ مذہب ہے، وہ اللہ جل جلالہ کے پیغامات ہیں جو مذہب کی زبانی ہمیں ملتے ہیں۔ یہ جواہر لال نہرو مشہور وزیر اعظم گزرا ہے ہندوستان کا، اتنی بڑی مملکت کا سربراہ تھا، نہایت کامیاب سیاستدان۔ یہ 1964 میں ہندوستان میں مستشرقین کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی، اس میں اس نے بھی خطاب کیا، اور اپنے خطاب کے دوران اس نے کہا کہ میں ایک سیاستدان ہوں، مصروفیت والی زندگی گزار رہا ہوں، اور اپنی مصروفیت میں مجھے بہت کم وقت ملتا ہے کہ میں کچھ سوچ سکوں، لیکن جب میں سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے اور کیوں ہے، اور میں کیا ہوں اور میں کس لیے دنیا میں آیا ہوں، اور میرے یہ یقین ہے کہ کوئی ایسی طاقت ضرور موجود ہے جو ہماری تقدیر کو مرتب کرتی ہے۔ یہ اتنے بڑے سیاستدان، اس کی پریشان حالی کا اظہار ہے کہ آج تک مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ میں کیا ہوں اور میں دنیا میں کیوں آیا اور اس دنیا کا مقصد کیا ہے۔ اب مقصدیت جن تعلیمات نے بتلانی تھی ان تعلیمات کو اس نے تسلیم نہ کیا، اپنے فلسفے اور اپنی عقل اور دانش کے پیچھے چلتا رہا۔ آپ کی عقل کبھی بھی آپ کو اس چیز کا جواب نہیں دے سکتی کہ آپ دنیا میں کیوں آئے، آپ کا مقصد کیا ہے۔ آپ اس دنیا کو دیکھ لیجئے، یہاں
حکومت آپ کی عقل پر اعتماد نہیں کرتی بلکہ ڈسپلن قائم کرنے کے لیے قوانین مرتب کرتی ہے اور آپ کے اوپر نگران بنایا جاتا ہے حکومتی ڈھانچے کی شکل میں، ایک حکومت انسانی عقل پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ نے انسان کی عقل کو ناقص بنایا، اس کی عقل میں ہر چیز آنے والی نہیں ہے، تو عقل سے ماورا جو ایمانیات ہیں، جو عقائد ہیں، ان کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا، الہامی مذاہب اس دنیا میں اتارے گئے تاکہ انسان کو اپنے مقصد کا پتہ چلے اور کائنات کے استعمال کرنے کے طریقے یہ انسان کو معلوم ہو۔ یہ مذہب کی ضرورت ہے جس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں یا کوئی خلوص نیت سے اس کو سمجھنا چاہے تو وہ انہی باتوں کے ذریعے مذہب کی ضرورت کو تسلیم بھی کرے گا اور اس کے دائرہ کار میں بھی آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں کسی نہ کسی مذہب کی ضرورت ہے۔ اب وہ مذہب کون سا ہونا چاہیے؟ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اب یہ عالمگیر دنیا ہے، لوگوں کی ضروریات ایک جیسی ہیں، نظریات اور خیالات ایک جیسے ہیں، ذرائع اور وسائل ایک جیسے ہیں، تو مذہب کون سا ہونا چاہیے؟ تو ایک عالمگیر دنیا کے لیے مذہب بھی عالمی ہونا چاہیے۔ ایسا مذہب نہ ہو جو کسی خاص قوم کی طرف ہو، جو کسی خاص نسل کی طرف ہو، جو کسی خاص علاقے کی طرف ہو، کیونکہ جو ایک قوم کے لیے مذہب ہوتا ہے اس کے اندر عالمگیر مذہب کی صلاحیت نہیں ہے، وہ تو اس قوم کے لیے ہے، اگلی قوم اس کو تسلیم نہیں کرے گی، دیگر اقوام اس کو ماننے سے انکار کریں گی۔ اگر کوئی وطنی مذہب ہے تو دیگر اوطان، دیگر علاقوں کے رہنے والے لوگ اس کو بطور مذہب کے تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر کوئی مذہب کسی خاص رنگ یا نسل کے لوگوں کے لیے آیا تو دیگر رنگ اور دیگر نسلوں والے لوگ اس کو بطور مذہب کے اپنانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کریں گے۔ تو یہ مذہب کی بنیادی ضروریات ہیں یا بنیادی خصوصیات ہیں اس عالمگیر دور میں کہ مذہب ایسا ہو جو پوری دنیا کے لیے ہو، یہودیت ہو یا عیسائیت ہو، یہ ایک خاص قوم کے لیے آیا۔ بنی اسرائیل ایک خاص خاندان کا نام ہے جس کا تعارف گزشتہ کسی جمعے میں تفصیل سے آ چکا، اور اسی خاندان کی طرف اللہ جل جلالہ نے بہت سارے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت یعقوب ہیں، حضرت یوسف ہیں، حضرت اسحاق ہیں، حضرت موسیٰ سے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہم الصلوات والتسلیمات سمیت یہ تمام انبیاء کرام اس خاص نسل کے لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ چنانچہ یہودی آج بھی کسی کو دین کی دعوت نہیں دیتے، وہ غیر اسرائیلی کو یہودیت مذہب اپنانے کی شاید اجازت بھی نہ دیں۔ عیسائیت مذہب یہ بھی اسرائیلیوں کا ہے، ایک خاص قوم کا ہے، اور ان کے مذہبی ڈھانچے کے مطابق ان کو تبلیغ کی اجازت ہی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک فرمان میں فرمایا تھا کہ مجھے تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا کہ صرف اسرائیلی آدمی، اسرائیلی قوم سے متعلق انسان وہ میرا مخاطب ہے۔ آج یہ جو عیسائی مسیحی آپ کو جگہ جگہ تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں تو ان کی تبلیغ کی بنیاد ایک کمزور ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک روایت گھڑی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت ان کو پھانسی ہو گئی ان کے نقطہ نظر کے مطابق اور ان کی تدفین ہوئی تو تدفین کے 40 دن کے بعد وہ اپنی قبر سے اٹھے اور انہوں نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ آج تک تو میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف تھا لیکن اب میرا پیغام عالمگیر ہے۔ تو اس ایک کمزور بات کو بنیاد بنا کر یہ مشنری عیسائی آپ کو جگہ جگہ تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں، ورنہ بنیادی طور پر یہ مذہب بھی ایک خاص قوم کا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس عالمگیر دور میں مذہب وہی چل سکتا ہے جو کہ عالمگیر بنیادوں پہ آیا ہو، اور وہ آپ کے سامنے میرے اور آپ کا مذہب اسلام ہے۔ چنانچہ اسلام کی تعلیمات ہر قوم کے لیے ہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، صرف عرب کے لیے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عربوں کی فضیلت بیان فرمائی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن اور شام میں رہنے والے لوگوں کے بھی فضائل بیان فرمائے۔ آپ کو ہند اور سندھ میں رہنے والے لوگوں کے مناقب بھی احادیث میں ملیں گے۔ مختلف اقوام کے فضائل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی تقوی اور فضیلت کا معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قومیت کو نہیں مقرر کیا بلکہ تقوی کو مقرر کیا۔ تم میں سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت حاصل نہیں، اگر فضیلت کا دار و مدار یا معیار ہے تو وہ تقوی ہے۔ یہ عالمگیر مذہب کی نشانی ہے جس نے پوری دنیا کے تمام اقوام کو فضیلت اور ترقی کرنے کا ایک ایسا معیار دیا جس کو پاکستانی بھی اپنا سکتا ہے، ہندوستانی بھی اپنا سکتا ہے، افریقہ کے جنگلات میں رہنے والا یا عرب کے ریگزاروں میں رہنے والا، دنیا کے کسی کونے میں جو بھی انسان ہے وہ اس دین کے دائرے میں آ کے اپنے لیے فضیلت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ مجھے جہاں گورے کے لیے بھیجا گیا وہاں میری تعلیمات میں ایک کالے کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اور ایک اور فرمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً کہ مجھے تمام انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا۔ اور اسی مفہوم کی آیت بھی قرآن کریم میں آپ کو ملے گی، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کے لیے خواہ وہ دنیا کی کسی گوشے میں رہتا ہو میں تمہارے لیے پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ تو یہ عالمگیر مذہب کی خصوصیات ہیں جو آپ کو دیگر کسی مذہب میں نہیں ملے گی۔ ایک بہت بڑی خصوصیت اسلام کی وہ محبت ہے، وہ عقیدت اور احترام ہے کہ مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کا احترام کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، ان پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر آپ حضرت عیسیٰ پہ ایمان نہ رکھیں تو آپ مسلمان ہی نہیں کہلا سکتے۔ اگر کوئی آدمی حضرت موسیٰ پہ ایمان نہ رکھے تو وہ مسلمان کی تعریف سے خارج ہے۔ چنانچہ ہندوستان کے ایک مشہور عالم ہیں، انہوں نے اپنے خطبات میں اپنا واقعہ لکھا کہ میں افریقہ گیا، اب حج کا سفر تھا ان کا، افریقہ سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے، اب انہیں بٹوے کی ضرورت تھی کہ احرام کی حالت میں کوئی پرس یا بٹوا ہو جو ان کی گردن سے لٹکا رہے کاغذات اور روپے پیسے کی حفاظت کے لیے۔ تو افریقہ میں وہ اترے تو انہیں بتایا گیا کہ یہاں ایک فیکٹری ہے یہ بٹوے اور پرس بنانے والی، لیکن ہے وہ یہودی کی۔ چنانچہ وہ وہاں تشریف لے گئے اپنے دوستوں کے ساتھ کہ وہاں سے ہم بٹوا خرید رہے اپنے لیے۔ تو اس یہودی کو جب معلوم ہوا کہ یہ تو ہندوستان اور بر صغیر کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ عرب پتی یہودی تھا، تو وہ ان کے استقبال کے لیے باہر آئے اور بڑے احترام اور اکرام کے ساتھ ان مولانا کو اندر لے گیا، اور اندر جا کر اس نے بٹوے وغیرہ دکھائے، اور اس میں کچھ تاخیر تھی تو اس نے کہا کہ اتنی دیر میں ہم کچھ بات چیت کر لیتے ہیں۔ تو یہودی نے کہا کہ آپ مجھے اپنے مذہب کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو ان مولانا صاحب نے کہا کہ اگر میں کچھ کہوں گا تو تم ناراض ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا میں ناراض نہیں ہوں گا، آپ نے جو کہنا ہے آپ کچھ نہ کچھ فرمائیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہم آپ کے دوست ہیں اور آپ ہمارے دشمن ہیں۔ تو یہودی نے کہا کہ ذرا وضاحت فرمائیے۔ تو مولانا نے کہا کہ دیکھو ہم تمہارے پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، تمہارے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن تم ہمارے پیغمبر کا انکار کرتے ہو، جانتے بوجھتے ان کے ساتھ عداوت رکھتے ہو، تو تم ہمارے ساتھ دشمنی رکھتے ہو، تو ہم تمہارے دوست ہوئے اور تم ہمارے دشمن۔ تو اس نے کہا مزید کچھ فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا آپ ناراض ہو جائیں گے۔ اس نے حسب سابق کہا نہیں آپ فرمائیے۔ تو اس نے کہا مولانا نے کہا کہ ہم ایمان والے ہیں اور تم بغیر ایمان کے۔ اس نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ پر بھی اور حضرت موسیٰ پر بھی، اور تم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکاری ہو، حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے سے انکاری ہو۔ تو ایمان کی تعریف ہی یہ ہے جو سب کو تسلیم کرے، تو اس تعریف کے مطابق ہم ایمان والے ہیں۔ تو اس نے کہا مزید کچھ فرمائیے۔ تو انہوں نے ایک تیسری بات کہی کہ ہمارے دلوں میں محبت ہے، اسلام کا پیغام محبت کا ہے پوری دنیا کے لیے، اور تمہارے دلوں میں بغض ہے۔ اور اس کی وضاحت فرمائی کہ ہمیں تمام انبیاء کے ساتھ عقیدت ہے، تمام انسانوں کے لیے ہمارا پیغام ہے، ہر پیغمبر پر ہم ایمان رکھتے ہیں،
اور تمہیں ہمارے پیغمبر کے ساتھ بغض اور عداوت ہے تو ہمارے دلوں میں محبت اور تمہارے دلوں میں بغض. تو اس نے کہا بس اب مزید کچھ نہ فرمائیے ورنہ شاید مجھے غصہ آ جائے. تو یہ ایک معمولی حکایت ہے جو ایک پیغام دیتی ہے مجھے اور آپ کو کہ اس کائنات کی رہنمائی کرنے کے لائق آج اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم ببانگ دہل کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی شخص اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اسلام کے سوا کوئی اور دین لے کر جائے گا تو وہ اس سے قابل قبول نہیں ہوگا. تو میں اور آپ خاندانی مسلمان ہیں، جغرافیائی مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور شاید اس وجہ سے مسلمان ہیں، وگرنہ اسلام کے بارے میں مبادیات سے بھی آج ایک پڑھا لکھا نوجوان بھی لا علم ہوتا ہے. اور اسی لا علمی کی وجہ سے جب اس کے سامنے الہادی نظریات آئیں یا مغرب سے کوئی نظریہ آئے، اب اس کے اندر تو کچھ نہیں، اور وہاں سے جب کوئی بات آتی ہے تو وہ منوعاً اسے قبول کرتا ہے. تو میرے بھائی اپنے دین کو پڑھنے کی کوشش کریں، صرف جغرافیائی یا مردم شماری کی حد تک مسلمان نہ بنے بلکہ اپنے دین کو پڑھیں کہ ہمارا دین ہے کیا، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور اگر یہ دین پورے عالم کو اپنا مخاطب بناتا ہے تو اس کے پاس دلیل کیا ہے. اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میرا دین آپ کے لیے بھی ہے اس کے لیے بھی ہے تو آخر میرے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے. صرف جنت اور جہنم کی وعیدیں سنا کر آپ کسی غیر مسلم کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے بلکہ اسے کوئی توجیہ دینی پڑے گی. تو اسلام کو بطور مذہب کے جتنا آج سمجھنے کی ضرورت ہے اس الہادی نظریات کے دور میں شاید اس سے قبل کے ادوار میں اس کی ضرورت نہیں تھی. تو ایک تو اس کو سمجھنا اور دوسرے نمبر پر اس پر عمل کرنا. اب عمل ہمارے ہاں نہ ہونے کے برابر ہے. ہم دین کی ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں جن میں میرے اور آپ کا کوئی مفاد ہو، جن میں میرے اور آپ کے لیے معاشرتی طور پر کوئی مشکل نہ ہو، تو دین کی اس بات کو لے کر ہم عمل کر لیتے ہیں. لیکن دین کی جس بات پر عمل کرنے میں مجھے کوئی معاشرتی مشکل ہوگی، گھریلو سطح پر میری مخالفت ہوگی، تو میں دین کے اس حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دوں. آپ اپنا معاشرہ دیکھیں، یہاں کتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدیں بھری ہوتی ہیں. رمضان میں تراویح کی نماز میں بھی مسجدیں بھری ہوتی ہیں. کتنے لوگ خیرات کرتے ہیں، صدقات کا اہتمام کرتے ہیں، کتنے لوگ حج پر جاتے ہیں. یہ تمام معاملات تو انجام دیتے ہیں، لیکن یہی نمازی اور یہی حاجی جب بہن کو وراثت دینے کی باری آتی ہے تو وہاں وہ فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ وراثت دینے میں مالی طور پر اس کا نقصان ہے. اور یہی نمازی، یہی حاجی اگر اس کے ساتھ کوئی مالی طور پر لین دین کرے تو مالی معاملات میں بھی اکثر اوقات وہ کمزور نکلتا ہے. تو خوشی غمی کا موقع ہو وہاں دینی معاملات پس پشت چلے جاتے ہیں، کیونکہ اگر میرے بچے کی شادی میں ڈھول دھماکے نہ ہو، وہاں میوزک نہ ہو تو خاندان والے کیا کہیں گے. اگر مہندی کی رسم بھرپور جاہو جلال کے ساتھ نہ ہو تو برادری میں ناک کٹ جائے گی. تو ان معاملات میں آ کر ایک مسلمان پھر پیچھے رہ جاتا ہے. تو پھر وہ مسلمان کس چیز کا؟ کیا ہم صرف نماز کے لیے رہ گئے یا حج کے لیے رہ گئے؟ اور جب معاشرتی حکم آئے گا، جب مالی معاملات کی باری آئے گی، جب سوسائٹی کے احکامات آئیں گے تو وہاں اسلام ہمیں بھول جائے گا. تو یاد رکھیے قرآن کریم کی اس آیت کو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. میں پہلے بھی تفصیل سے یہ آیت عرض کر چکا ہوں کہ اس آیت میں اہل ایمان کو خطاب ہے کہ تم ایمان لاؤ. اب وہ تو پہلے سے مومن ہے، اسے پہلے سے مومن کو ایمان لانے کی دعوت دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم جو نام کے مسلمان ہو کام کے مسلمان بنو. اسلام کی ہر تعلیم کو اپنے گھر میں بھی نافذ کرو اور اپنے اوپر بھی نافذ کرو. جب ہم دین کی عبادات کو بھی لیں گے، معاملات کو بھی لیں گے، معاشرتی رسوم و رواج میں بھی اپنے دین کو اپنے اوپر نافذ کریں گے، جب جا کر کوئی آدمی مکمل مسلمان کہلانے کا حقدار ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.